مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آپ کے لیے آئے ہیں اس کا تعلق ایک یورپ میں رہنے والے پاکستانی سے ہے جس نے وہاں ایک غیر ملکی خاتون سے شادی کی اور پھر اس سے اس کی بچی بھی ہو گئی، اور اب لیکن اس کی کہانی کا ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ جس میں وہ پاکستان میں بھی مشکل میں آ گیا ہے اور باہر جہاں وہ یورپ میں رہتا ہے وہاں پر بھی مشکل میں آ گیا ہے۔ تو یہ سمبڑیال کے رہائشی، سمبڑیال میں گاؤں ہے مجرا کالاں، اس کے رہائشی عبدالرحمن کی سٹوری ہے۔ عبدالرحمن جو ہے تقریباً 15-16 برس پہلے جو ہے وہ یونان چلا گیا تھا۔ یونان کے بعد وہ وہاں سے جرمنی چلا گیا اور وہاں اس کے ایک برازیلی خاتون سے شادی کر لی۔ اس کے بعد برازیل چلا گیا وہ اس خاتون کے ساتھ، اور وہاں ان کی ایک بچی بھی پیدا ہو گئی۔ لیکن اس بچی کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دونوں میاں بیوی میں، برازیلی خاتون اور اس عبدالرحمن کے درمیان تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہو گئے۔ اب جب تعلقات کشیدہ ہوئے اور بات جو ہے وہ علیحدگی تک آ گئی، دونوں میں علیحدگی ہو گئی، تو اس کے بعد بچی جو تھی، ویسے یہ بہت افسوسناک پہلو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی خاص طور پر کسی پاکستانی سے بھی کریں، کسی غیر ملکی خاتون سے شادی کریں اور جب آپ کے ہاں اولاد ہو جائے تو پھر آپ کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو پھر آپ کی اولاد کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر بچیوں کے لیے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں برطانیہ میں بھی جیسے کہ سارا بچی بھی 10 سالہ کا کیس چل رہا ہے، اور اس کا والد جو ہے وہ اس کی پولش خاتون سے علیحدگی ہو گئی، اور اس کے بعد اس بچی کی پرسرار موت ہوئی ہے، اور وہ بھاگ کر یہاں پر اب اپنی دوسری بیوی اور بچوں سمیت یہاں آیا ہوا اور بھائی سمیت، اور پولیس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اس سے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا، خدا نخواستہ بچی کی جان تو نہیں گئی، لیکن یہ عبدالرحمن جو ہیں سمبڑیال کے جو ہیں، جو اس گاؤں کے مجرا کالاں کے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے کھیلنے کی کوشش کی، ایک بیوقوفانہ قسم کا منصوبہ بنایا اور وہ پکڑے گئے ہیں۔ اچھا، برازیل کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو بچی جو ہے یا بچہ جو بھی ہے وہ 5 دن ماں کے پاس رہتا ہے اور 2 دن جو ہے وہ باپ کے پاس رہتا ہے۔ تو یہ بچی کا بھی یہی شیڈول طے ہو گیا، 5 دن وہ ماں کے پاس رہتی تھی، 2 دن جو ہے وہ باپ کے پاس۔ اب جو ہے گزشتہ ماہ اگست میں ہوا یہ کہ جی یہ جب 2 دن بچی اس کے پاس تھی تو اس سے عبدالرحمن نے منصوبہ بنایا کہ میں اسے جو ہے پاکستان لے کے چلا جاتا ہوں تاکہ اس سے جو ہے وہ اس کو ماں سے دور کر دوں گا، بچی میرے پاس ہی رہے اور پاکستان میں رہے۔ اب یہاں دیکھیں اس نے پھر ایک بیوقوفی کی، جو پاکستانی بار بار کرتے ہیں اور دیگر بھی کرتے ہیں۔ اب یہ سوچ نہیں سمجھتے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہاں اب چھپنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں سے بھاگ کر آ جائیں گے پاکستان تو پاکستان میں ہی پکڑے جائیں گے۔ اب جو ہے وہ دور چلا گیا کہ آپ جہاں اگر چھپ جاتے تھے ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، کمپیوٹر اور یہ سارا ڈیجیٹائز نظام ہے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اس میں اب آپ کے لیے چھپنے کے راستے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ جتنے بھی چالاکی کریں آپ پکڑے جائیں گے۔ تو یہی کچھ عبدالرحمن کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، عبدالرحمن بچی کو لے کر یہاں پر آ گیا اور پھر اس نے یہاں 26 اگست کو تھانہ شیخوپورہ میں جو ہے FIR درج کرا دی کہ جی میری بچی پارک میں کھیل رہی تھی اور اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اغوا کا پرچہ کرا دوں گا اور پھر وہاں جا کے اس کی جو سابقہ بیوی ہے وہ جرمنی میں تھی، برازیلی جو خاتون ہے، وہاں اسے جا کے کہوں گا جی میری بچی تو اغوا ہو گئی ہے تو اس لیے اب میں تمہیں واپس کیسے کروں۔ اب وہ 26 کو اس نے FIR درج کرائی اور 27 اگست کو اسلام آباد سے وہ جرمنی پہنچ گیا واپس، میونخ۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کی بچی خدا نخواستہ اغوا ہو گئی ہو تو کیا وہ دوسرے دن فلائٹ پکڑ کر جرمنی جا سکتا ہے؟ اب یہاں بھی اس کی جو کہتے ہیں نا وہی جب بندہ چالاکی کرتا ہے تو پھنستا ہے، تو اس نے چالاکی تو کی اپنی طرف سے، لیکن ظاہر ہے وہ اس نے یہ بیوقوفی بھی کر دی کہ اگر بچی آپ کی اغوا ہو گئی تو آپ اگلے دن جو ہے جرمنی کا ٹکٹ کٹا کر جو ہے میونخ پہنچ گئے ہو۔ تو یہاں جب وہ وہاں میونخ پہنچا اور اس نے اس خاتون کو بتایا جو اس کی سابقہ اہلیہ تھی کہ جی وہ بچی تو اغوا ہو گئی ہے اور میں نے وہاں پر مقدمہ بھی درج کرا دیا ہے، وہ بچی کی پولیس تلاش کر رہی ہے۔ اب جب اس خاتون کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے فوراً وہاں پر جو ہے وہ برازیلی سفارتخانے سے قونصل خانے سے رابطہ کیا۔ میونخ برازیل کا جو قونصل خانہ تھا انہوں نے فوراً جو ہے اسلام آباد میں برازیل کے سفارتخانے سے رابطہ کیا، کیونکہ ان کی شہری تھی، اور اکثر ملک جو ہے اپنے شہریوں کا اس طرح کرتے ہیں جس طرح برازیل نے بھی کیا۔ پاکستانیوں کو تو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے سفارتخانے نہیں کرتے، لیکن باقی ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب جب وہ برازیل کے سفارتخانے نے اس معاملے پر DPO سیالکوٹ سے رابطہ کر لیا، انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے،
وہاں سے بچی لے کر آیا تھا اور یہاں لے کر آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں وہ کہہ رہا ہے اغوا ہو گئی ہے۔ اب جب یہ معاملہ سفارتخانے نے اٹھایا تو ظاہر ہے پھر یہاں پر ہلچل مچ گئی سنبڑیال میں۔ پولیس نے جو ہے اس کو تلاش کیا اور چند گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ حل ہو گیا، کیونکہ بات تو سامنے آ گئی تھی کہ 26 کو FIR درج کرا رہا ہے کہ یہ بچی اغوا ہو گئی ہے اور 27 کو یہاں سے چلا گیا۔ اس کا مطلب صاف گڑبڑ ہے، بچی اغوا نہیں ہوئی۔ اور ایسا ہی معاملہ نکلا جب پولیس نے اس کی تھوڑی سی چھان بین کی تو چند گھنٹوں کے اندر یہ پتہ چل گیا کہ وہ اپنی بچی کو اپنے والدین کے پاس گاؤں میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب پولیس نے جناب وہاں چھاپہ مارا ہے، اس بچی کو بازیاب کرایا وہاں سے، اور اب اسے برازیلین سفارتخانہ جو ہے اسلام آباد میں اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے وہ بچی جو ہے اس کو اچھی خاصی ہفتے میں 2 دن ملتی تھی۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب بچی ہو گئی تھی تو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ ساتھ نبھایا جائے، لیکن یہی حماقتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر بچی اسے 2 دن ملتی تھی تو اسے اس پہ قناعت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے ایک چالاکی کرنے کی کوشش کی، پاکستان لے کر آ گیا، یہاں اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا، اور اب وہ خود جو ہے وہ بری صورتحال میں پھنس گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس نے یہاں جھوٹی ایک FIR بچی کی اغوائی کرائی تھی، تو یہاں پر پولیس نے اب اس کے خلاف جو ہے وہ ایک کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جب بھی پاکستان آئے گا یہاں پر بھی اسے یہ جھوٹا مقدمہ درج کرانے کا جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف وہ وہاں جرمنی میں مشکل میں پڑ گیا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی یہ کہانی کھل گئی ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو 2 دن بچی اس سے ملتی تھی وہ بھی نہ مل سکے، اور وہ بچی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے مستقل طور پر۔ تو یہ چالاکی کرتے ہوئے بچی کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش میں وہ عملی طور پر بچی سے ہی لگتا ہے کہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس دور میں اس طرح کی چالاکیاں اب نہیں چلتی، ڈیجیٹل دور ہے، آپ نہیں چھپ سکتے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہاں سے بھاگ کر یہاں آ جائیں گے یا یہاں سے بھاگ کر وہاں چلے جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ عبد الرحمن جو ہے وہ دونوں طرف مشکل میں پھنس گیا ہے۔ پاکستان آئے گا تو پاکستان میں پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہاں جرمنی میں وہ بچی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور ہو سکتا ہے وہاں پر بھی وہ خاتون اس کے خلاف کوئی کارروائی کرانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ دوسروں کے لیے اس میں کافی سبق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔